السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا توقیر رضا کی گرفتاری کے متعلق، اور ان کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پوری جانکاری آپ حضرات کو دی جائے گی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بریلی کی ایک عدالت نے اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان اور دیگر 5 ملزمین کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یہ تمام افراد 26 ستمبر کو پیش آنے والے اس ہنگامی آرائی کے معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں جو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے والے پوسٹر کے سبب شروع ہوئی تھی۔ سرکاری وکیل مہیش پاتھک کے مطابق مولانا توقیر رضا نے دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود عوام سے اسلامیہ میدان میں جمع ہونے کی اپیل کی تھی، اور پھر ان لوگوں کے اوپر ایک الزام لگا ہے۔ ناظرین کرام، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ الزام کیا لگا ہے، آپ لوگ دیکھیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ پولیس جب مجمع کو منتشر کرنے پہنچی، یعنی ہٹانے کے لیے پہنچی، تو اس پر مبینہ طور پر سنگ باری کی گئی، پتھراؤ وغیرہ کیے گئے، اور یہی نہیں، دوسری ایک چیز اور کہی گئی کہ پولیس کے گن مین سے رائفل چھین لی گئی، اور ایک پولیس والے کے جیب سے وائرلیس سیٹ بھی لے لیا گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں مختلف تھانوں کوتوالی، پریم نگر، کینٹ اور قلعے میں 10 FIR درج کی گئی ہیں، جن میں 125 نامزد اور تقریباً 2500 نامعلوم افراد کو ملزم بنایا گیا۔ مولانا توقیر رضا کا نام ابتدا میں 7 مقدمات میں تھا، بعد میں تحقیق کے دوران بقیہ 3 مقدمات میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مولانا توقیر رضا صاحب کی درخواستیں اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی اس پر سماعت نہیں ہوئی ہے۔ جن دیگر ملزمین کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں ان میں سے فیضان ہیں اور سکلانی ہیں، اسی طریقے سے تقیم، منیر، ادریسی، یہ تمام بریلی کے رہنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے نعمت اللہ پورنیہ بہار کے رہنے والے شامل ہیں۔ مولانا توقیر رضا 27 ستمبر سے حراست میں ہیں اور فی الحال فتح گڑھ جیل میں بند ہیں، جبکہ دیگر ملزمین بریلی جیل میں قید ہیں۔ ان پر 2019 میں CAA اور NRC مخالف احتجاج سے متعلق پرانے مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ مولانا توقیر رضا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت مسلمانوں کو صرف اپنے ایمان کے اظہار پر نشانہ بنا رہی ہے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ، جو محض عقیدت اور مذہبی وابستگی کے اظہار کے طور پر سامنے آیا تھا، اسے دائیں بازو کے گروہوں اور حکومت کے بعض حلقوں نے سیاسی رنگ دے دیا، ایمان کی گواہی کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہ نعرہ غلط طور پر اشتعال انگیز یا چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ بہرحال ملک کے کئی مقدمات پر ایسے پوسٹروں کو فرقہ وارانہ یا غیر ملکی اثر والا قرار دے کر پولیس نے مقدمات درج کیے ہیں، حالانکہ ان پوسٹروں کے اندر میں کوئی غلط باتیں نہیں تھی یا دیش کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں تھی۔ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی، اس محبت کے طور پر لوگ نعرے لگائے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جب ریلی نکلی تھی تو اس میں ایک شخص کے ہاتھ میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، تو اس جھنڈے کو دیکھتے ہوئے پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا، اس کے اوپر کیس لگائے۔ جب کیس لگائے تو مسلمان جذبات میں آ گئے، جذبات میں آ کر کے مسلمانوں نے بھی جگہ جگہ ریلیاں نکالنا شروع ہو گئی کہ تم جو ہے کہاں تک جو ہے کیسز بک کرو گے، کہاں تک قید میں ڈالو گے، ہم اپنی جان سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے بریلی میں بھی مسلمان جمع ہوئے تھے، 26 ستمبر کو جمع ہوئے تھے، اور پھر وہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے، لاٹھیاں چارج کی گئیں۔ یہ پولیس والوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس کو سننے کے بعد میں
کسی بھی ملک کا شخص ہو تو وہ جو ہے ملک کی توہین ضرور کرتا ہے کہ جب مسلمان یا کوئی بھی مذہب کا شخص اپنے نعرے لگاتا ہے تو اس کو قید نہیں کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا پھر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے متعلق ناظرین کرام طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔